بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله والذين هم للزكاة فاعلون. جس قرآن کے حوالے سے سورہ مومنون کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں اللہ نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو یقیناً کامیاب ہوں گے. ان میں پہلی نشانی جو تھی کہ وہ نماز خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں. دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ اللہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور جو تیسری نشانی جو آج میں نے پڑھی وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ چونکہ سورہ مومنون مکی ہے. مکی کیا مطلب؟ یعنی ہجرت کے پہلے نازل ہوئی تھی. اور جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا. یعنی جو واجب زکوٰۃ ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ میں حکم نازل ہوا تھا. تو یہ اللہ نے جو مکی آیت میں مکی سورہ میں بیان کیا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد واجب صدقہ نہیں ہے بلکہ مستحب صدقہ اور خیرات ہے. یعنی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیتے ہیں. اور دوسری رائے مفسرین کی جو تفاسیر میں ہے کہ مدینہ میں زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ مکہ میں نصاب مقرر نہیں تھا. جب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بن گئی، ایک اسلامی اسٹیٹ بن گئی، تو پھر وہاں پر بیت المال بنایا گیا اور اس بیت المال کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا کہ جس کا بھی مال یا جس کی بھی جنس اس نصاب کے اوپر پوری اترے گی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے. چونکہ زکوٰۃ جو واجب ہے جسے واجب صدقہ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے کہ ہر بندے پر وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. فقہ جعفریہ کے مطابق وہ 9 چیزیں ہوتی ہیں. گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، سونا چاندی ہے، گوسفند ہے یعنی گائے بھیڑ بکری. لیکن ان میں سے ہر ایک کا نصاب ہے کہ گندم کتنے من ہونی چاہیے، سونا چاندی اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، گوسفند گائے بھیڑ بکری تعداد میں کتنی ہونی چاہیے کہ پھر اس کے مطابق جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا. یعنی مدینے میں آ کر یہ نصاب مقرر ہوا کہ بیت المال بنایا گیا اور اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ نصاب کے تحت زکوٰۃ دی جائے. یعنی جس کے پاس کوئی جتنا بھی ہے برائے خدا میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے کہا یسألونک ماذا ینفقون کہ میرے نبی بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، انہیں کہو کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، اصل یہ ہے کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے. ما انفقتم من خیر کہ یہ دیکھو کہ بھلائی کا جو کام ہو اس میں خرچ کرو. پھر اللہ نے بھلائی کے کاموں میں جو زیادہ فضیلت ہے فللوالدین، سب سے پہلے جو زیادہ حق ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. یعنی اگر کوئی انسان کے ماں باپ زندہ ہو ان پہ خرچ نہ کرے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہو اور وہ باہر بہت زیادہ خیرات کر رہا ہو، اللہ نے کہا نہیں، سب سے زیادہ پہلے جو ضروری ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر خرچ کرے. پھر کہا والاقربین، اور جو جتنا زیادہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے. یعنی اگر انسان کے خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائی چچا ماموں خالوں مومنوں میں کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے انسان کا حق یہ ہے کہ ان پر خرچ کرے. پھر اس کے بعد اگر قرآن نے کہا کہ جو یتیم ہو معاشرے کے یا مسکین ہو یا مسافر ضرورت مند ہو ان پر خرچ کیا جائے.
یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ مومنوں کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جیسے عرض کیا اللہ نے دوسری آیت میں کہا کہ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کن مصارف کی مد میں خرچ کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے ائمہ طہار نے کیا بتایا کہ کس طرح ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو میں نے یہ آیت بیان کی تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے خضوع و خشوع کے لیے کہ انسان صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور قلبی طور پر بھی نماز میں حاضر ہو، اور دوسری چیز یہ تھی کہ نماز میں خضوع و خشوع کے لیے انسان ایسا نہیں ہے کہ جب نماز شروع کر دے تو فوراً باہر سے آئے کسی کام سے اور مصلی عبادت پر نماز شروع کر دے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے مصلی عبادت میں بیٹھے جو نماز کے آداب میں ہے، اور وہ اپنے ذہن میں سوچے کہ وہ کس کی بارگاہ میں آیا ہے، اپنے دل میں خدا کی عظمت کو پیدا کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ ذکر پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد الہی تجھے بس محمد وعلى محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، برکاتوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ماہ رمضان کی رحمت و برکتوں کا ہم پہ نزول فرما، اور الہ جو جنت کے دروازے تم نے اس ماہ مبارک میں کھلے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ کشادہ فرما، جو جہنم کے دروازے بند کیے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے بند فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ہر مسلمان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، تمام حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما، سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حجت دارا امام زمانہ کا ظلم میں تاجر فرما، ہمیں ان کے اعمال و مصالح بخش فرما۔